تو نبی علیہ السلام نے محرم الحرام میں جو کام کرنے کے نہیں کرنے کے، ایک تو یہ سبیلے لگانا اور اس سے پانی پینا، بھئی آپ بھوک پیاس برداشت کرو۔ حضرت حسین نے بھوک پیاس برداشت کیا، ان کے کنبہ نے، خاندان نے، اہل بیت نے بھوک پیاس برداشت کیا۔ آپ بھوک پیاس برداشت کرو، حلیمیں چھوڑو، 12-11 مہینے آپ حلیم پکاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، لیکن اس مہینے کے اندر جو فتاوی عزیزیہ کے اندر حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے واضح طور پر منع فرمایا کہ کوئی بھی کام کسی بھی دن خاص مخصوص کر کے جو شریعت نے خاص نہیں کیا، ہم اپنی طرف سے خاص کریں گے اگر کسی دن کو، وہ دن پھر بدعت ہے، رسم ہے، رواج ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے کالا لباس محرم الحرام میں ویسے کوئی منع نہیں ہے، آپ جس دن پہ بھی کالا لباس پہن سکتے ہیں، ہمارے اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی بھی لباس آپ پہنیں منع نہیں ہے، لیکن عجیب بات ہے ان کے یہاں منع ہے، ان کے لوگ پہن رہے ہیں۔ آپ کتاب اٹھائیں من لا یحضر الفقیہ، اصول کافی جو ہمارے یہاں بخاری شریف ہے، قرآن کے بعد سب سے آسان اور بہترین سچی کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف ہے، ان کے ہاں سب سے سچی کتاب اصول کافی ہے۔ من لا یحضر الفقیہ کے اندر لکھا ہے، حلیۃ المتقین کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے، یہ ساری روایات عجیب عجیب باتیں ہیں اور قصے کہانیاں انہوں نے گھڑے ہیں، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جہنمی لباس ہے، فرعونی لباس ہے، کل اللہ جہنم میں داخل کریں گے، جہنمیوں کو کالا لباس پہنا کر داخل کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی کپڑا پہنے، کالا ہو کوئی بھی ہو، آپ نماز پڑھیں گے، ان کے یہاں تک لکھا ہے امام جعفر صادق کی روایت سے کہ کالا کپڑا پہن کے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز تک نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں آپ کوئی بھی کپڑا پہن لے، کالا ہو، کسی بھی دن پہن لے، لیکن ان دنوں میں چونکہ اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، نشانی علامت بن چکی ہے، جسے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو خاتم المحدثین بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کالا لباس ان دنوں میں من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ، اہل باطل کے ساتھ تمہاری مشابہت ہوگی، پھر ان کے ساتھ پھر کل قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، لہٰذا ان کے طور و طریق سے، مشابہت سے اور مناسبت سے بچو۔ تو کالا لباس جو ہے ان دنوں میں کوشش کریں نہ پہنیں، اور کوشش کریں سفید لباس پہنیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے سفید لباس، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ سفید لباس میں انسان کتنا ہی کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، لیکن وہ نکھرتا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل قیامت کے دن بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جو جنت والے وہ سفید ہوں گے، جہنم والے کالے ہوں گے۔ اللہ آپ کہہ دیتے جنت والے وہ اہل ایمان ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آپ اس چہرے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ایسا جو اپنے آپ کو کالا کریں گے، اندر سے بھی، اوپر سے بھلے سفید ہو، اندر سے وہ کالے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو کالا کپڑا یہ دین اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں کوشش کریں اہل باطل کا شعار ہے تو سنی مسلمان ان دنوں میں کوشش کریں سفید لباس پہنیں۔ آپ سفید لباس پہنیں گے، ایک تو سنت ہے، ثواب ہے، اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا البسوا الثياب البيضاء، سفید لباس پہنو، فإنه أحب الثياب إلى اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کپڑا جو ہے وہ سفید لباس ہے۔ وَفِيهِ تُكَفِّنُونَ مَوْتَاكُمْ، اور اسی پہ تم سفر آخرت کے لیے اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، کفن پہناتے ہو، لہٰذا اس سفید لباس کو اس اعتبار سے نبی کا حکم سمجھ کے آپ پہنیں گے، الگ ثواب ہے۔ پھر اہل باطل کا رد کریں گے، رسم کا رد کریں گے، اس کا الگ ثواب ہے۔ تو کوشش کریں، یہ عزم کریں کہ بدھ والے دن تو لازمی ہم سفید لباس پہنیں گے۔ ہمارا وطیرہ پہلے دن سے کہ یکم محرم الحرام سے 10 اور 12 محرم الحرام تک آپ سفید لباس، جو سنی مسلمان ہیں ہمارے، وہ کوشش کریں۔ اب بدقسمتی یہ کہ وہ تو سلا کر پہنتے ہیں، ہمارے ہاں جن کے پاس سلا ہوا بھی ہوتا ہے وہ بھی سفید لباس نہیں پہنتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ و سند اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کالا لباس نہیں، کالا کوٹ ہو، کالی پگڑی ہو، کالا واسکٹ ہو، کالا موزہ ہو، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ مائل الاسود ہو، اگر کالے کی طرف مائل ہو وہ کپڑا بھی آپ نہ پہنیں، براؤن ہے، ڈارک بلو ہے، جو آپ دور سے دیکھیں گے تو کالا کپڑا لگے گا لیکن قریب آنے پر وہ کالا کپڑا نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ یہاں تک فرمایا کرتے تھے وہ بھی نہ پہنیں۔ ایک واقعہ جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں تاکہ وہ ذہن نشین رہے اور دل دماغ پہ راسخ ہو جائے، ہم آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے کہ محرم الحرام میں خاص طور پہ 10-12 دن تک سفید لباس پہنیں۔
حضرت ختیجہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ایک دن کہنے لگی کہ میرا بھائی ہے چچا زاد ورقہ بن نوفل، وہ آپ پر ایمان لاتا تھا لیکن اعلان نبوت سے پہلے وہ انتقال ہو گیا تھا، اس نے ایمان نہیں لایا لیکن آپ پر آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا تھا، وہ کہاں پر ہے؟ آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے بذریعہ خواب بتلایا کہ میں ورقہ کو جنت پہ دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا وہ کیسے؟ کہا کہ میں ان کو جب بھی دیکھتا ہوں تو سفید لباس پہ دیکھتا ہوں، کالے لباس پہ نہیں۔ وہ اگر وہ جہنم میں ہوتا وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ الْأَسْوَدُ، اگر وہ جہنمی ہوتا تو وہ کالے کپڑے میں ہوتا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ البحر الرائق کے اندر لکھا ہے، ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام محمد رحمۃ اللہ نے مسئلہ بتایا تو عورت غور سے دیکھنے لگی۔ امام محمد نے کہا اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنا حسین اور خوبصورت ہو، لیکن سر پر یہ آپ نے ایک کالا دھبا کیا لگایا ہوا ہے؟ اس کے بعد وہ کالی پگڑی پہنے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے فَإِنَّهُ فَمَا تَعَمَّمَ بِسَوْدَاءِ بَعْدَ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد کبھی بھی کالی پگڑی نہیں پہنی۔ یعنی کالے سے اتنی نفرت ہے، ہمارے ائمہ حضرات بزرگان دین نے یہاں تک نفرت بتلائی اور دکھائی ہے۔ لہٰذا کوشش یہی ہو کہ آپ پورا 12 مہینوں میں نہیں تو کم از کم ان 12 دنوں میں پابندی کر لیں، ہم سفید لباس کے ساتھ ہوں گے۔ بعض دل کے مریض ہوتے ہیں، عقل کے مریض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت اللہ کا غلاف بھی تو کالا ہے، بیت اللہ کا غلاف بھی تو کالا ہے، آپ کالے سے منع کر رہے ہیں۔ تو بھائی بیت اللہ کا غلاف اگر کالا ہے تو بیت اللہ سے اللہ کل پوچھے گا نہیں کہ تم نے کالا لباس کیوں پہنا تھا، اللہ مجھے اور آپ سے پوچھے گا۔ تو اتنی فرامین اور اتنے ارشادات بتانے کے باوجود تمہیں کالے سے نفرت کیوں نہیں ہوئی، اور سفید لباس تم نے زیب و تن کیوں نہیں کیا؟ وہ مخلوق ہے لیکن وہ مخلوق وہ نہیں، وہ غیر مکلف ہے، ان سے اللہ سوال نہیں کریں گے، مجھ آپ سے سوال کریں گے، ہم مکلف ہے، کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے۔ تو کالے لباس کے ساتھ ساتھ جو ہے حلیم سے بھی پرہیز کریں، کوشش کریں یہ 12 دن چلے جائے، محرم کا مہینہ چلے جائے، آپ پورا 11 مہینے ہر دن حلیم پکائے اور کھائے، کھانے پینے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ان دنوں میں چونکہ نیاز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہوتا ہے، اور نیاز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر نیاز حرام ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر نیاز حرام ہے۔ بات سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں نیاز اللہ کو، تو نیاز کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے، پھر کیوں نیاز ہے؟ پھر نماز کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، حج عمرے کی ہماری ضرورت نہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت پورا ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے آتے وہ بھی صبر نہیں، یہ نماز یہ عبادت اللہ کو پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر نظر و نیاز کا معنی یہ اللہ کی عبادت ہے، فارسی لفظ ہے نیاز عبادت، جس طرح نماز عبادت، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، تلاوت اللہ کے لیے۔